بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی خزانے چینل کے محترم ناظرین، السلام علیکم۔ آپ کا آنے والا ہفتہ کیسا رہے گا؟ 29 مئی سے لے کر 4 جون تک یہ ہفتہ کیسے رہے گا تمام بروج کے لیے؟ تو جانیے اس ویڈیو میں، اور ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہیے گا اور ہمارا چینل لازمی سبسکرائب کیجیے گا۔ تو سب سے پہلے چلتے ہیں برج حمل کی طرف۔ ایریز، برج حمل، آپ کو اس ہفتے آپ کی صحت کے حوالے سے بہت زیادہ آپ نے احتیاط کرنا ہے، اسپیشلی وہ لوگ جن کو دل کا مسئلہ ہے، ان کو بہت زیادہ کولیسٹرول سے بچنا ہے۔ کوشش کیجیے گا آپ چرب چیزوں سے پرہیز کیجیے گا، یہی آپ کے لیے بہتر ہے۔ اور اس ہفتے آپ کا رویہ وہ لوگوں کو ہرٹ بھی کر سکتا ہے، اور آپ کا رویہ چینج بھی ہو سکتا ہے، جس سے سامنے والے لوگ، جس سے آپ کے فیملی ممبرز، آپ کے دوست آپ سے ناراض بھی ہو سکتے ہیں۔ تو کوشش کیجیے گا اپنا رویہ اس ہفتے آپ صحیح رکھیں اور لوگوں سے صحیح بیہیو کر کے چلے، تو یہی آپ کے لیے بہتر ہے۔ چاہے وہ بزنس کے معاملات ہوں، چاہے آپ کے گھریلو معاملات ہوں، آپ نے اس ہفتے اپنا رویہ سب سے صحیح رکھنا ہے۔ اور اس ہفتے آپ نے بزنس کے حوالے سے اور پراپرٹی کے حوالے سے کوئی بھی نئی ڈیل، نیا انویسٹمنٹ آپ کوشش کیجیے گا اس ہفتے نہ کریں، کیونکہ قمر در عقرب بھی ہونے جا رہا ہے، جو کہ بزنس کے حوالے سے اور نئے ڈیلز کے حوالے سے آپ کے لیے موافق کامیابی کا، آپ کہہ سکتے ہیں کامیابیوں کا ڈیل نہیں ہوگا۔ تو کوشش کیجیے گا اس ہفتے اپنے کام، اپنے بزنس کے معاملات، ڈیلز کے معاملات پینڈنگ میں رکھیں اور کوئی بھی نیا کام شروع مت کیجیے، یہی آپ کے لیے بہتر رہے گا۔ تو اپنے سارے خواہشات، حاجات اور پریشانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے یا کریم یا رحیم، اس کا ورد آپ نے گھر سے نکلتے ہوئے فرض نمازوں کے بعد لازمی ایک تسبیح کرنا ہے، اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ اب آتے ہیں دوسرے برج کی طرف، برج ثور، ٹورس۔ یہ ہفتہ آپ کا بہت زیادہ مصروف ہفتہ رہے گا۔ آپ کے مصروفیت میں کافی زیادہ اضافہ ہونے والا ہے اس ہفتے، چاہے وہ آپ کے گھر کے رینوویشن کے حوالے سے ہو، یا پھر بزنس کے حوالے سے ہو، یا جاب پلیس میں، ورک پلیس میں آپ کی مصروفیت میں کافی حد تک اضافہ ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ کوشش کیجیے گا، آپ کو یہی مشورہ میں دوں گی کہ کسی سے بھی آس و امید مت رکھیں، چاہے وہ آپ کے فیملی ممبرز ہی کیوں نہ ہوں، چاہے آپ کے دوست رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، کسی سے بھی کوئی امید مت رکھیں، کیونکہ جب آس امید ٹوٹتی ہے تو صرف دکھ ہی ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کسی پر اس ہفتے اندھا بھروسہ مت کیجیے، چاہے وہ آپ کے بزنس کے معاملات ہی کیوں نہ ہوں۔ کوئی بھی ڈیل آپ کریں گے تو بغیر پیپر ورک کے کوئی بھی نیا ڈیل، کوئی بھی نیا کانٹریکٹ، کوئی بھی نیا کام مت کیجیے گا۔ اور اس ہفتے آپ کے بزنس میں کوئی نئی ڈیل بنتی ہوئی بالکل نظر نہیں آ رہی ہے، اور نہ کوئی پراپرٹی اس ہفتے کوشش کیجیے گا اس کی خرید فروخت بھی مت کرے پراپرٹیز کی، تو کیونکہ یہ آپ کے حق میں اس ہفتے بہتر نہیں ہے۔ اور صحت کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو جن خواتین کو اسپیشلی خواتین کو ہمیشہ کمر کا مسئلہ رہتا ہے، ان کی کمر میں اور گھٹنوں میں درد رہتا ہے، تو آپ کوشش کیجیے گا کہ اس ہفتے کوئی ہائٹس پہ کسی جگہ، ایسی جگہ سیڑھیاں چڑھتے اترتے وقت آپ نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، اور کوئی اونچی جگہ پر اسپیشلی سفر میں جانے سے آپ اجتناب کریں، پرہیز کریں، یہی آپ کے لیے بہتر ہے، ورنہ آپ کے جوڑوں میں، آپ کے گھٹنوں میں اور آپ کے کمر کے درد میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ تو کوشش کیجیے گا، اپنا خیال رکھے گا، اور اپنے تمام حاجات، پریشانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے سورہ واقعہ کا لازمی دن میں 1 مرتبہ سورہ واقعہ کا آپ تلاوت کریں گے تو آپ کے لیے بہتر ہے۔ دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ تیسرا برج، برج جوزا، جیمنائی۔ یہ ہفتہ آپ کے اخراجات میں، آپ کے
بہت زیادہ اضافہ ہونے جا رہا ہے آپ کے ایکسپینسز میں، تو کوشش کیجیے گا اس ہفتے آپ اپنے ایکسپینسز، اپنے اخراجات کو کنٹرول میں رکھیں، کیونکہ بہت زیادہ اگر آپ کے اخراجات ایکسیڈ کریں گے تو ہو سکتا ہے آپ اپنے سیونگز کو بھی ٹچ کریں، جو کہ ایک پازیٹیو بالکل نہیں ہے آپ کے لیے۔ تو اس ہفتے آپ کے اخراجات بڑھیں گے، لیکن آپ نے لازمی کوشش کرنا ہے ان نیسیسری ایکسپینسز سے اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنے کی۔ اس کے علاوہ آپ کو کوئی اچھی خبر بھی لازمی سننے کو ملے گی، اسپیشلی اولاد کی طرف سے۔ اولاد کی طرف سے، چاہے ان کے ایجوکیشن کے حوالے سے ہے یا ان کی شادی کے حوالے سے ہے، آپ کو کوئی گڈ نیوز ملے گی انشاءاللہ۔ اور شادی شدہ افراد جو ہے ان کی ازدواجی زندگی کافی حد تک بہتر رہے گی اس ہفتے، اور لو افیئر کے معاملات بھی آپ کے اس ہفتے کافی حد تک بہتر رہیں گے۔ اس کے علاوہ بزنس میں کوئی نئی ڈیل ہو سکتا ہے آپ کا، اور پراپرٹی کے حوالے سے ہو سکتا ہے آپ کوئی نیا پراپرٹی آپ خرید لیں جو آگے جا کر آپ کے لیے سود مند ثابت ہوگا۔ اس کے علاوہ کوشش کیجیے گا کہ کوئی بھی ڈیل آپ کر رہے ہیں تو بغیر پیپر ورک کے آپ کوئی بھی کام مت کیجیے گا، کیونکہ پھر جب نقصان ہوتا ہے تو وہ آپ کا اپنا ہوتا ہے اور آپ کا اندھا بھروسہ ہوتا ہے جو آپ لوگوں پر کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ صحت کے حوالے سے یہ ہفتہ آپ نے احتیاط کرنا ہے، اسپیشلی جن لوگوں کو شوگر کا مسئلہ ہے، ان کو، جو ڈائبٹیز پیشنٹ ہیں، ان کو اس ہفتے کافی زیادہ احتیاط کر کے آپ نے چلنا ہے، اور میٹھی چیزوں سے، مشروبات سے آپ نے لازمی پرہیز کرنا ہے۔ تو اپنی تمام حاجات کو آپ نے مد نظر رکھتے ہوئے یا ارحم الراحمین 200 مرتبہ فرض نمازوں کے بعد لازمی پڑھیے گا، اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ چوتھا گھر، برج سرطان، کینسر۔ کینسرینس، اس ہفتے آپ نے اپنے تمام معاملات میں بہت زیادہ صبر اور استقامت سے کام لینا ہے۔ ہر کام میں، چاہے وہ آپ کے گھر کے معاملات ہو، چاہے بزنس کے معاملات ہو، چاہے جاب پلیس میں، ورک پلیس میں، آپ نے صبر سے اور احتیاط سے اور برداشت سے کام لینا ہے، کیونکہ اگر آپ بے صبری کریں گے، آپ اتاولا پن دکھائیں گے تو چیزیں خراب بھی ہو سکتی ہے اس ہفتے۔ اور صحت کا آپ نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، اسپیشلی جو بلڈ پریشر مریض ہیں ان کو بہت زیادہ اپنا خیال رکھنا ہے، کیونکہ کچھ چیزیں آپ کو ڈسٹرب کر سکتی ہے، اللہ نہ کرے، خدا نخواستہ، جس سے آپ کا بلڈ پریشر ہائی بھی ہو سکتا ہے۔ تو کوشش کیجیے گا اپنے غصے کو کنٹرول میں رکھے، اور ہر چیز میں آپ نے صبر اور استقامت سے کام لینا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کی ازدواجی زندگی کافی حد تک بہتر رہے گی انشاءاللہ۔ دوبارہ میں یہی کہوں گی کہ اگر آپ صبر سے کام لیں گے اپنے ازدواجی معاملات میں بھی، اپنے بزنس کے معاملات میں بھی، تو آپ کامیاب رہیں گے۔ لو افیئر کے معاملات میں بھی آپ نے بہت جلد بازی نہیں کرنی ہے، اور جو چیزیں جیسے چل رہی ہے فی الحال اس کو ویسے ہی چلنے دیں، انشاءاللہ آگے جا کر راستہ آپ کے لیے انشاءاللہ صحیح ہوتے چلے جائیں گے۔ بزنس کے معاملات میں اگر آپ کوئی نیا انویسٹمنٹ کر رہے ہیں تو اس میں سب سے پہلے آپ نے بہت زیادہ غور و فکر کرنا ہے، صبر سے کام لینا ہے، جلد بازی مت کیجیے گا، کیونکہ اس جلد بازی سے بہت چیزیں خراب بھی ہو سکتی ہے۔ تو آپ نے اپنی تمام خواہشات، پریشانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یا فتح ہو اس کا ورد 203 مرتبہ فرض نمازوں کے بعد، یا آپ نے چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے آپ یہ ورد کر سکتے ہیں، اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ پانچواں گھر، پانچواں برج، برج اسد، لیو۔ لیوز والوں کو میں یہ کہوں گی کہ اس ہفتے آپ کے عزت و وقار میں کوئی ایسا شخص ہے جو آپ کے عزت و وقار میں خلل ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے، تو ان کی یہ کوشش انشاءاللہ تعالی ناکام تو رہے گی، لیکن آپ نے بھی بہت زیادہ احتیاط کرنا ہے، اپنے آس پاس اپنے دوست کو اور اپنے دشمن کو پہچانیں، یہی آپ کے لیے اچھا ہے، کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو سامنے دوست ہیں، بہت میٹھے ہیں، لیکن پیٹھ پیچھے دشمن ہوتے ہیں، اور کوئی آپ کو بہت زیادہ جاب کے حوالے سے، آپ کے ورک پلیس میں آپ کو لیٹ ڈاؤن کرنے کی بہت زیادہ کوشش کر رہے ہیں، تو ان سے بھی آپ محتاط رہیے۔
اس ہفتے آپ کے اخراجات بڑھیں گے لیکن گھبرانے والی کوئی بات نہیں ہے، آپ کو مالی فائدہ بھی لازمی ہوگا اس ہفتے۔ اس کے علاوہ بزنس میں کوئی نئی ڈیل، آپ کو بھی میں یہی کہوں گی کہ کوئی بھی نئی ڈیل آپ بزنس میں نہ کریں، اور ورک پلیس میں آپ نے بہت زیادہ احتیاط کر کے چلنا ہے، اور اگر آپ کوئی ڈیل آپ مجبور ہو کے کریں گے تو بغیر پیپر ورک کے کوئی بھی مت ڈیل کریں، چاہے وہ آپ کا دوست ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ آپ کا پارٹنر ہی کیوں نہ ہو، بغیر پیپر ورک کے کوئی بھی ڈیل، کوئی بھی نیا کانٹریکٹ آپ بالکل مت کیجیے گا۔ اس کے علاوہ شادی شدہ افراد کے لیے ان کی ازدواجی زندگی کافی بہتری آ رہی ہے آپ کی ازدواجی زندگی میں اور لو افیئر کے معاملات میں، لیکن آپ نے بہت زیادہ احتیاط کرنا ہے، کچھ چیزیں ایکسپوز ہونی جا رہی ہے۔ وہی میں دوبارہ کہوں گی کہ کچھ لوگ آپ کو لیٹ ڈاؤن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو آپ نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے اپنا، اور اپنی تمام خواہشات کو اور پریشانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اس کا ورد آپ نے ایٹ لیسٹ 10 مرتبہ فرض نمازوں کے بعد یہ کرے، اور گھر سے نکلتے ہوئے آپ نے 5 مرتبہ یہ پڑھنا ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل انشاءاللہ، اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ اب آتے ہیں چھٹے برج کی طرف، برج سنبلا، ویرگو۔ ازدواجی معاملات اس ہفتے آپ کے بہت زیادہ بہتر رہیں گے، اور لو افیئر کے معاملات بھی آپ کے کافی حد تک بہتر رہیں گے، اور ان ایکسپیکٹڈ طور پر آپ کو مالی فائدہ بھی انشاءاللہ اس ہفتے ہوگا۔ ہو سکتا ہے آپ کو بیرون ملک سے کوئی کال آئے جس سے آپ بہت زیادہ مسرور بھی ہوں گے، اور اس ہفتے آپ کے تمام معاملات، بزنس کے معاملات، ازدواجی معاملات کافی حد تک بہتر رہیں گے، اور بزنس میں کوئی آپ کو انشاءاللہ فائدہ ہوتا ہوا بھی نظر آ رہا ہے۔ اور بزنس کے معاملات میں اور اپنے گھریلو معاملات میں کسی کو کوئی مداخلت کبھی کرنے مت دے، تھرڈ پرسن کو اپنی زندگی میں کبھی بھی مداخلت کرنے مت دے، یہی آپ کے لیے کامیابیوں کا راز ہے۔ اس کے علاوہ اپنے تمام معاملات کسی سے بالکل شیئر بھی مت کریں، چاہے وہ آپ کا کلوز فرینڈ ہی کیوں نہ ہو، لازمی آپ یہ کام مت کیجیے گا، اپنے سارے معاملات اپنے تک محدود رکھیں گے، تو انشاءاللہ جب کامیابیاں ہوں گی تو دنیا آپ کی کامیابیاں خود بخود دیکھے گی۔ اور صحت کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو آپ نے بہت زیادہ اسپیشلی وہ خواتین جن کو انٹرنلی مسائل ہوتی ہیں، جن کے رسولیز ہوتے ہیں، جن کے بلیڈنگز وغیرہ ہوتے ہیں، اور انٹرنلی جن کے بہت زیادہ مسائل ہوتے ہیں، ان کو بہت زیادہ احتیاط کرنا ہے اس ہفتے۔ آپ نے اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے، کوئی بھی آپ اپنی باڈی پہ کوئی بھی ایب نارمل ایکٹیویٹیز دیکھے تو لازمی ڈاکٹر سے کنسلٹ کیجیے گا، ورنہ آپ کے صحت کا رسک بھی ہو سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ پریگننٹ خواتین کو میں مشورہ دوں گی کہ بہت زیادہ اپنے صحت کا خیال رکھنا ہے، آپ نے احتیاط کر کے باہری چیزیں بالکل مت اٹھائے، یہی آپ کے لیے بہتر ہے، اور ڈاکٹر کے مشورے پر لازمی عمل کیجیے گا تو آپ کامیاب رہیں گے۔ اس کے علاوہ اپنے تمام حاجات، تمام پریشانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے سورہ ناس اور سورہ فلق، جس کو معوذتین بھی کہتے ہیں، سورہ ناس اور سورہ فلق کی تلاوت 5 مرتبہ گھر سے نکلتے ہوئے لازمی کرنا ہے، اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھنا ہے۔ 7واں برج، برج میزان، لبرا والوں کو اس ہفتے آپ کو یہی میں مشورہ دوں گی کہ الفاظ کا چناؤ کرتے ہوئے آپ نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، آپ کا رویہ لوگوں کو ہرٹ بھی کروا سکتا ہے، تو جو بھی آپ الفاظ کا رد و بدل کریں گے اس پہ آپ نے بہت زیادہ احتیاط کر کے کام لینا ہے۔ اور اس کے علاوہ اس ہفتے چونکہ آپ کی طبیعت میں چڑچڑا پن نظر آ رہا ہے، جس کی وجہ سے آپ کے الفاظ میں بھی چینج آ سکتی ہے، آپ کے الفاظ میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک کڑواہٹ آ سکتی ہے، تو اس لیے آپ نے بہت زیادہ احتیاط کرنا ہے بزنس کے معاملات میں، اور جاب کی جگہ پہ جہاں پہ آپ ورک کرتے ہیں وہاں پہ آپ نے بھی اپنے الفاظ کا چناؤ بہت سوچ سمجھ کے کرنا ہے۔
اور آپ کے گھریلو معاملات میں بھی آپ نے بہت زیادہ احتیاط کر کے کام لینا ہے، ورنہ بہن بھائیوں کے ساتھ آپ کے انبن ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور ازدواجی معاملات بھی آپ کے بگڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو کوشش کیجیے گا، ان سب میں آپ کو اس ہفتے احتیاط کی ضرورت ہے، اور آپ کو مالی فائدہ تو ہو رہا ہے اس ہفتے لازمی، آپ کو ان ایکسپیکٹڈ طور پر پیسے بھی آئیں گے، مالی فائدہ بھی آپ کا ہوتا ہوا کافی حد تک نظر آ رہا ہے۔ اور آپ کا اس ہفتے جو آپ کا خرچہ ہوگا وہ آپ کی اولاد پہ ہوگا، اولاد کی طرف سے آپ کے اخراجات بڑھیں گے۔ تو صحت کے حوالے سے جن کو اسپیشلی ان مریض کو میں کہوں گی جن کو ڈائبٹیز کا مسئلہ ہے، جو شوگر پیشنٹ ہے، ان کو بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ مشروبات سے پرہیز کیجیے گا، بالکل گرمی کا موسم ہے، مشروبات کا دل چاہتا ہے آپ پی لیں، لیکن احتیاط کریں گے تو آپ کی صحت کے لیے بہتر رہے گا۔ اور اپنی تمام حاجات کو، تمام خواہشات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے سورہ کوثر کا ورد 5 مرتبہ فرض نمازوں کے بعد لازمی کیجیے گا، اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ 8واں گھر، برج عقرب، اسکارپینز کو ایک اچھی نیوز یہی ہے کہ ان کو انشاءاللہ اس ہفتے کوئی خوشخبری مل سکتی ہے جس سے آپ بہت زیادہ مسرور بھی ہوں گے، چاہے وہ آپ کے مالی طرف سے ہو یا ازدواجی معاملات میں ہو، اولاد کے معاملات میں یا بزنس میں، آپ کو لازمی انشاءاللہ کوئی خوشخبری ملے گی۔ اس کے علاوہ بزنس میں آپ کے ڈیل بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جو آگے جا کر آپ کے لیے کافی سود مند اور فائدہ مند رہے گا۔ اور شادی شدہ جو لوگ ہیں ان کے ازدواجی معاملات اچھے رہیں گے، اور آپ اس ہفتے اپنی بیوی پر خرچہ کرتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں، جس سے آپ کے اخراجات میں اضافہ بھی ہوگا۔ اور اولاد کے معاملے میں آپ کوئی بڑا فیصلہ لیں گے جو آگے چل کر ان کے لیے بہت بہتر ثابت ہوگا۔ اور اس ہفتے آپ کو اسپیشلی جو لوگ جوڑوں کے مریض ہیں، اپنے جوڑوں کا بہت زیادہ اپنے خیال رکھنا ہے۔ سیڑھیاں چڑھتے اور اترتے ہوئے آپ نے اپنے جوڑوں کا بہت زیادہ احتیاط کر کے چلنا ہے۔ اس کے علاوہ لو افیئر کے معاملات بھی آپ کے بہت زیادہ بہتر رہیں گے، اور اوورآل یہ ہفتہ اسکارپینز کے لیے بہت ہی اچھا ہفتہ ہے۔ تو آپ نے اپنے پریشانیوں کو، اپنے خواہشات اور حاجات کو مد نظر رکھتے ہوئے یا وہابو یا رزاقو، یا وہابو یا رزاقو، اس کا ورد ایٹ لیسٹ 150 ٹائمز 150 مرتبہ فرض نمازوں کے بعد لازمی کیجیے گا، اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ 9واں برج، برج قوس، سیجیٹیریس، اس ہفتے آپ بہت زیادہ اہم فیصلہ لیں گے اپنی زندگی میں، چاہے وہ آپ کے اولاد کی طرف سے ہو، چاہے آپ کے ازدواجی معاملات میں ہو یا بزنس کے حوالے سے ہو۔ آپ کوئی لازمی اہم فیصلہ اس ہفتے لیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور آپ کی مصروفیت میں بھی کافی اضافہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ آپ کے سوشل سرکلز بڑھیں گے انشاءاللہ، اور رشتہ داروں سے ملاقات، دوستوں سے ملاقات آپ کی اس ہفتے بہت زیادہ رہے گی، اور اس کے علاوہ آپ کی عزت و وقار میں، آپ کی شان و شوکت میں بھی اضافہ ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اس کے علاوہ آپ کوئی ایسے ڈیلز کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، چاہے بزنس میں ہو یا آپ کے کوئی پراپرٹی کے حوالے سے ہو، جو آپ کریں گے تو انشاءاللہ آپ خوش ہوں گے اس سے۔ اور صحت کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو اس ہفتے آپ نے اپنی چیسٹ کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ کوئی بھی ٹھنڈی چیزیں آپ اتنی حد تک نہ کھائیں کہ آپ کو چیسٹ الرجی ہو، چیسٹ انفیکشن ہو، تو آپ نے بہت زیادہ اپنے چیسٹ کا اس ہفتے خیال رکھنا ہے۔ اس کے علاوہ گاڑی چلاتے ہوئے بھی آپ نے احتیاط کرنا ہے، اپنا بھی خیال رکھیں اور لوگوں کا، جو سامنے والے لوگ ہیں ان کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے۔ اور اپنی تمام حاجات کو، تمام خواہشات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے یا ذوالجلال والاکرام 110 مرتبہ لازمی فرض نمازوں کے بعد یا ذوالجلال والاکرام اس کا ورد لازمی کیجیے گا، اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ 10واں برج، 10واں گھر، برج جدی، کیپریکارن، اس ہفتے کچھ چیزیں آپ کو ڈسٹرب کر سکتی ہیں،
کچھ چیزیں آپ کی نیند میں خلل پیدا کر سکتی ہیں، تو کوشش کیجیے گا آپ ڈسٹربنس سے بچیں اور زیادہ کسی بھی چیز پہ ڈیپلی مت سوچیے گا۔ اور اس ہفتے کوئی بھی نئی ڈیل آپ کوشش کیجیے گا، کوئی پارٹنرشپ بالکل مت کیجیے گا، اور اگر آپ مجبور ہو کے کریں گے بھی تو بغیر پیپر ورک کے کوئی بھی کام، کوئی بھی نیا قدم آپ مت اٹھائیے گا، یہی آپ کے لیے بہتر ہے۔ اور آپ نے اپنے گھر کے معاملات سے لے کر بزنس کے معاملات میں سبھی پہ آپ نے احتیاط کرنا ہے، اور آپ کے اخراجات صحیح رہیں گے۔ اس ہفتے آپ ایکسیڈ نہیں کریں گے اپنے اخراجات میں۔ اور اس کے علاوہ جو شوگر پیشنٹ ہیں ان کو پھر سے یہی کہوں گی میں کہ آپ نے بہت زیادہ احتیاط کرنا ہے۔ گرمی کا موسم ہے، اپنے ٹھنڈے مشروبات سے، بہت زیادہ میٹھے مشروبات سے آپ نے اجتناب کرنا ہے اور اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے۔ اور آپ نے اپنے تمام حاجات، خواہشات اور پریشانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یا اللہ ہو یا رحمان، یا اللہ ہو یا رحمان، اس کا ورد 101 مرتبہ فرض نمازوں کے بعد لازمی کیجیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ 11واں برج، برج دلو، ایکویریس۔ اس ہفتے آپ روحانیت سے بہت زیادہ قریب ہوں گے، پروردگار سے، اور روحانیت سے بہت زیادہ آپ کو لگاؤ آپ کی مزید زیادہ ہو جائے گی، اور مصروفیت میں آپ کا بہت زیادہ اضافہ ہوگا۔ آپ بہت زیادہ مصروف رہیں گے، چاہے وہ آپ کے ورک پلیس میں ہوں، چاہے آپ کے گھریلو معاملات میں ہوں، بزنس کے معاملات میں ہوں، آپ اس ہفتے بہت زیادہ مصروفیت میں رہیں گے۔ اس کے علاوہ آپ کے سوشل سرکلز کافی حد تک بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، اور آپ کے عزت و وقار میں بھی بہت زیادہ اضافہ ہوگا، اور لوگ آپ کو بہت زیادہ سراہیں گے، بہت زیادہ پسند کریں گے۔ اس کے علاوہ آپ کے ازدواجی معاملات کافی حد تک بہتر رہیں گے، اور اولاد کے معاملے میں آپ بہت زیادہ اہم فیصلہ لیں گے، چاہے ان کی تعلیم کے حوالے سے ہو، چاہے ان کے شادی کے حوالے سے ہوں، آپ اہم فیصلہ انشاءاللہ لیں گے، اور وہ ان کے لیے پازیٹیو فیصلہ ہوگا۔ اس کے علاوہ جو بلڈ پریشر کے مریض ہیں ان کو اپنی صحت کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ کوشش کیجیے گا کہ آپ اسٹریس ہر چیز کے بارے میں نہ لیں، ورنہ آپ کا بلڈ پریشر خدا نخواستہ زیادہ بھی ہو سکتا ہے، تو آپ نے اس معاملے میں بہت زیادہ احتیاط کرنا ہے۔ اور لو افیئر کے معاملات بھی آپ کے بہتری کی طرف جا رہے ہیں، کچھ چیزیں انشاءاللہ آپ کو آپ کے لو کے معاملے میں کامیابی آپ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے اپنے تمام حاجات مد نظر رکھتے ہوئے استغفار یہ بہت زیادہ کرنا ہے، اور استغفار بالکل کثرت سے پڑھیے گا، فرض نمازوں کے بعد پڑھے، اٹھتے بیٹھتے پڑھے، اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ ہمارا آخری گھر، 12واں برج، برج حوت، پائسس۔ اس ہفتے آپ کو کوئی بھی خوشخبری مل سکتی ہے، چاہے وہ بیرون ملک سے ہو۔ آپ کو کوئی گڈ نیوز انشاءاللہ اس ہفتے لازمی سننے کو ملے گی، جس سے آپ بہت زیادہ مسرور بھی ہوں گے۔ اور صحت کی اگر ہم بات کریں تو جن خواتین کو اندرونی مسائل ہوتے ہیں ان خواتین کو بہت زیادہ اپنا خیال رکھنا ہے، اور آپ نے اسپیشلی خواتین کو کہوں گی کہ آپ نے اپنی اسکن کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ سن برن بھی ہو سکتی ہیں، اور اللہ نہ کرے کوئی جلن بھی ہو سکتی ہیں، کوئی دودھ سے، پانی سے، گرم پانی سے آپ بہت زیادہ اپنے احتیاط کرنا ہے اس سے۔ اور اس کے علاوہ بزنس میں آپ کی نئی ڈیل بن سکتی ہے، جس سے آگے چل کر آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ ازدواجی معاملات میں اور گھریلو معاملات میں آپ نے احتیاط کرنا ہے۔ بہن بھائیوں میں اللہ نہ کرے کوئی انبن، کوئی اونچ نیچ ہو سکتی ہے، تو یہاں پر آپ نے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ رویہ صحیح رکھنا ہے، اور آپ کی مصروفیت میں کافی حد تک اضافہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ آپ کی مصروفیت بڑھے گی، اور شاید ورک پلیس میں کام کا پریشر بھی ہو آپ پر، تو انشاءاللہ آپ کو پکڑ جائیں گے، اس میں کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے۔ تو آپ نے اپنی تمام حاجات کو اور تمام پریشانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے سورہ کافرون
5 مرتبہ فرض نمازوں کے بعد لازمی پڑھیے گا اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ تو خواتین و حضرات، آج کے لیے اتنا ہی۔ ہماری مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل لازمی سبسکرائب کیجیے گا اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ والسلام۔